Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So I wait, get ready and let's start the program. आज का छोटा सा व्लॉग और उसमें बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आमिर खान ने अपने भाई के ऊपर 1 साल तक तशद्दुद किया। वो क्या कहानी है, उनके भाई फाइनली बाहर निकल कर लोगों को बता रहे हैं कि उनके साथ उनके दिल पर क्या बीती। और इससे पहले आमिर खान की बेटी ने भी बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि आमिर खान की तीसरी शादी हो चुकी है और 2 बीवियों के भी जो मसाइल थे वो ऐसे मसाइल थे कि जो बहुत ही शर्मनाक मसाइल थे। आखिरकार आमिर खान की वो पर्सनैलिटी जो हीरो के तौर पे सारी दुनिया को नज़र आती है, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसे कौन से फ्लॉज़ हैं, उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बीवी, बच्चों के साथ ऐसी कौन सी ज़्यादती की है कि फ़ाइनली अब उनके भाई को आकर इस पर लबकुशाई करनी पड़ी है और उनकी फैमिली का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। पूरी कहानी, पूरा मामला क्या है, चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए 1 बाय 1 जो है वो सारी डिटेल आपको देती हूँ। फैसल खान जो कि आमिर खान के भाई हैं, उन्होंने ये दावा किया था आज से कुछ साल पहले भी, और अभी भी वो एक इंटरव्यू में आए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो इस तरह की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने उनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया हुआ है और 1 साल से ज़ायद अरसे तक उन्होंने उनको अपने मुंबई वाले घर के अंदर कैद रखा, जहां ना सिर्फ उनका मोबाइल फ़ोन भी उनसे छीन लिया गया बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती दवाइयाँ भी खिलाई जाती रहीं और कमरे के बाहर बॉडी गार्ड्स जो हैं वो तैनात किए हुए थे ताकि वो बाहर भी ना निकल सकें। और ये सब संगीन इल्ज़ामात उन्होंने बार बार आमिर खान के ऊपर जो है वो लगाए हैं। एक भारतीय वेबसाइट को उन्होंने अभी रिसेंट फिर से एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली ने उन पर स्किज़ोफ्रेनिया का इल्ज़ाम लगाया था कि वो स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, जो लोग भूल जाते हैं, उनका इल्ज़ाम लगाया था। और फिर उसके बाद उनको एक पागल शख्स बनाने के तौर पे उनको अपने घर के कमरे के अंदर बंद कर दिया और ये कहकर लोगों के सामने बंद किया कि वो मुआशरे के लिए जो है वो ख़तरा बन सकते हैं। फैसल ने ये सब बातें हो रही थी, कहा कि मैं स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ था, मैं पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चक्कर से कैसे निकलूँ, ये मेरे लिए एक जाल बन गया था, सारी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ थी और मुझे पागल समझा जा रहा था। उन्होंने कहा कि उन दिनों में बहुत मैंने दुआएं की, उम्मीद की कि उनके वालिद जो हैं वो ताहिर हुसैन उनकी मदद को आएंगे, लेकिन उनसे रब्ता मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब्बू का नंबर नहीं था, आमिर ने मुझे घर में कैद कर रखा था, मोबाइल फ़ोन ले लिया था, मैं बाहर नहीं जा सकता था, कमरे के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े थे और मुझे दवाइयाँ दी जा रही थीं। 1 साल के बाद जब फैसल ने इसरार किया कि आमिर ने उन्हें दूसरे घर में मुंतकिल होने की उसके बाद इजाज़त दी, यानी 1 साल तक वो मिन्नतें करते रहे, उसके बाद आमिर खान ने इजाज़त दी और दूसरे घर में उनको मुंतकिल किया। आमिर खान और फैसल खान जो हैं मशहूर प्रोड्यूसर हैं जी, ताहिर हुसैन और ज़ीनत हुसैन, उनके बेटे हैं और दोनों भाइयों ने फ़िल्म 2000 के अंदर जो आई थी मेला, उसमें एक साथ काम किया था। शायद उनके भाई ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि मेला फ़िल्म के अंदर उनकी अदाकारी को आमिर खान के ऊपर प्रेफरेंस मिल रही थी, दैट्स वाई आमिर खान ने उन्हें पागल डिक्लेयर करके अपने घर के अंदर 1 साल के लिए बंद कर दिया। फैसल खान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने फ़िल्म मदहोश से अपना फ़िल्मी करियर जो है उसका आगाज़ किया था, उसके बाद मेला जैसी फ़िल्मों में उन्होंने अपना नाम कमाया था और फिर उसके बाद उनकी ज़हनी सेहत के मसाइल और ख़ानदानी कशीदगी के ऊपर फ़ाइनली अब उन्होंने आकर लबकुशाई की है। इससे पहले भी उन्होंने बात की थी, उनका कहना था कि वो कभी अदाकार बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ख़ानदान के दबाव और तवक्कुआत के बाइस इस मैदान में उनको कदम रखना पड़ा और उसकी वजह से उनको रिवेंज का सामना भी करना पड़ा। इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि उन्हें उनके भाई आमिर खान ने जो है वो तशद्दुद का निशाना 1 साल तक बनाया। उनके बकौल उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं दूसरों के लिए ख़तरा बन चुका हूँ, मेरा फ़ोन ले लिया गया और उसके बाद जो है वो बाहर तैनात कर दिए गए बॉडीगार्ड। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने खुलकर बोली तो आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले आमिर खान की जो अपनी सगी बेटी है इरा खान, उन्होंने भी इसी तरह के एक डिप्रेशन का ज़िक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उनके अपने ही ख़ानदान का बहुत करीबी शख्स जिसके साथ उनका ब्लड रिलेशन था, वो उनको बचपन से ही बड़े होने तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। इस ख़बर के बाद और इरा खान के इस कदर डिप्रेशन में जाने के बाद, और इरा खान ने ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी वालदा को सबसे पहले बताया था कि उनको तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़े हैरानकुन बात ये की थी कि उनकी वालदा ने इस बात के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि जब इरा खान से ये पूछा गया कि आपने अपने वालिद को बताया था तो उनका क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने कहा वालिद ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। इस खबर के बाहर आने के बाद लोगों ने ये जो सारा इल्ज़ाम था इरा खान का वो लगा दिया था आमिर खान के ऊपर। उन्होंने कहा था कि इरा खान ने नाम नहीं लिया आमिर का, लेकिन हकीकत यही है कि आमिर खान ही वो शख्स है जो कि उनको
زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور اس کے بعد فیملی کے اندر اتنے ڈفرینسز پیدا ہوئے. لوگوں نے کہا کہ انہی باتوں کی وجہ سے عامر خان کی اپنی پہلی وائف کے ساتھ جو ہے وہ طلاق ہوئی. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے جو عامر خان کی اپنی سگی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ کئی سال تک زیادتی کا نشانہ بنتی رہی لیکن والد نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، والدہ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اسے کہا گیا کہ تم اس چیز کو قبول کر لو، اور اسی بات کی وجہ سے وہ کافی سال ڈپریشن کا شکار رہی اور وہ ابھی تک کہتی ہے کہ وہ راتوں کو سو نہیں سکتی اور وہ ڈپریس ہے اور وہ سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھتی ہے اور وہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کے پاس جا کر ایڈمٹ ہو کر کئی دن کے لیے اپنی مائنڈ کی جو تھیراپی ہے وہ کرواتی ہے. اب فائنلی ان تمام الزامات کے بعد ہوا کیا ہے کہ عامر خان کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے اور عامر خان نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عامر خان کی آج کل ایک فلم ہے جی ستارے زمین پر، اس کی وہ آج کل کافی زیادہ پبلسٹی کر رہے ہیں. پبلسٹی کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے بیٹے کو جو کہ ان کی پبلسٹی کر رہا ہے فلم کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو عامر خان ہے انہوں نے اپنے بھائی فیصل کے متعلق ان کے کریئر کے اوپر بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے فیصل کی مدد کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا تھا. میلہ جو فلم ہے اس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ فلمی صنعت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی کی قسمت اور محنت ہی اصل کامیابی لے کر آتی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے بیٹے جنید یا کسی اور خاندانی فرد کو غیر ضروری طور پر فلموں میں کاسٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ فن کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اور یہ بات کا گلہ جو ہے وہ عامر خان کے بیٹے کو آلریڈی تھا کہ عامر خان جو ہے وہ فلموں میں ان کو متعارف نہیں کروا رہے. فیصل خان کے ان بیانات کے بعد کہ خاندان نے ایک تحریری بیان جاری کیا ہے فیصل خان کے اوپر جو عامر خان کی فیملی کا رد عمل آیا ہے، اس میں انہوں نے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم فیصل کی جانب سے اپنی والدہ، بہن اور بھائی پر لگائے گئے الزامات پر شدید دکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے واقعات کو غلط انداز میں پیش کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں. خاندان نے واضح کیا کہ فیصل سے متعلق فیصلہ محبت، ہمدردی اور ان کی نفسیاتی بھلائی کے تحت کیا گیا تھا. ماہرین نفسیات سے مشورہ لیا گیا تھا اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ ان کو باہر نکالنا جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ان مشکل لمحات کی تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر نہ کرنے کو ترجیح دی تاکہ فیصل کی نجی زندگی اور عزت جو ہے وہ برقرار رہ سکے. فیصل نے انٹرویو میں بتایا کہ عامر خان اب بھی ان کی مالی مدد کرتے رہتے ہیں اور انہیں ایک ماہانہ الاؤنس بھی دیتے ہیں. جب تک وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں تب تک ان کو مدد بھی ملتی رہتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے عامر کے اوپر سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں. انہوں نے عامر کو دل کا اچھا انسان بھی قرار دیا اور یہ بھی انکشاف کیا کہ فلمی کریئر کی ناکامی کے بعد عامر نے انہیں اپنی پروڈکشن کمپنی میں ملازمت کی پیشکش بھی کی تھی. لیکن کہیں نہ کہیں وہ عامر کے اوپر اس چیز کا الزام بھی لگا رہے ہیں کہ عامر خان ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک اداکار کے طور پہ اپنا نام جو ہے وہ عامر سے زیادہ بنا لیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس چھوٹی موٹی نوکری کرو، میں منتھلی تمہیں الاؤنس جو ہے وہ دے دیا کروں گا. اب ایسے میں عامر خان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. جہاں عامر خان اپنی پوری زندگی تمام شادیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے بھی ہائی لائٹ ہوتے رہے ہیں خبروں میں، کسی بیوی کے ساتھ بھی ان کی بن نہیں پائی ہے، ایسے میں ان کی اپنی ہی بیٹی کا کئی سال تک زیادتی کا، تشدد کا شکار ہونے کے بیانات نے بھی لوگوں کے اندر آؤٹریج بڑھایا ہے اور اب ان کے بھائی کے بیانات نے بھی عامر خان کو کافی مشکوک بنا دیا ہے. ایسے میں عامر خان کی جو 3 شادیاں ٹوٹی ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. عامر خان کی پہلی شادی جو رینا دتہ کے ساتھ ہوئی تھی وہ 18 اپریل 1996 میں ہوئی تھی، جس میں سے ان کے 2 بچے ہیں، عرا خان اور جنید. طلاق ان کی 2002 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ جوان تھے اور کام کے دباؤ کی وجہ سے وہ کافی عرصے تک فاصلے پہ رہے، یعنی وہ فلموں میں اتنے کھو گئے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھول چکے تھے. پھر دوسری شادی انہوں نے کرن راؤ کے ساتھ کی 28 دسمبر 2005 کو. 2002 میں ان کی علیحدگی ہو چکی تھی، 3 سال وہ اکیلے رہے اور اس کے بعد انہوں نے 2005 میں جو ہے وہ کرن راؤ کے ساتھ شادی کی، جس میں سے ان کا آزاد راؤ بیٹا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سروگیسی کے تھرو ہوا تھا، یعنی کہ وہ ان کا بالکل ایگزیکٹ سن نہیں ہے لیکن وہ سروگیسی کے تھرو ان کا پیدا ہوا تھا. اچھا، ان کی طلاق جو ہے وہ جولائی 2021 میں ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس کو اناؤنس انہوں نے بعد میں کیا تھا اور بعد میں آ کے ابھی انہوں نے پچھلے سال ہی اس بات کا بتایا کہ جناب وہ اب الگ الگ رہتے ہیں لیکن ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پارٹنرز بھی ہیں، جس پہ ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب ان کی جو تیسری پارٹنر ہے جن کا نام گوری سپراٹ ہے، 13 مارچ 2025 کو عامر خان نے اپنی اس دوست کے ساتھ شادی کی اور کہا کہ یہ جو دوستی ہے یہ 25 سال پرانی ہے. ان کا تعلق جو گوری سپراٹ ہیں بنگلور سے ہے اور وہ آئرش اور تملی نسل کا مکسچر ہے، یعنی ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ آئرش بھی رہ چکے ہیں.
ان کے نانا جو ہے وہ ایک آزادی پسند شخص تھے اور انہوں نے یونیورسٹی آف آرٹس لنڈن جو ہے وہاں سے فیشن سٹائلنگ اور فوٹوگرافی سے کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ ماضی میں وہ ہیئر ڈریسنگ سے وابستہ رہ چکی ہیں، ایک سیلون چلاتی رہی ہیں اور اب عامر خان کی پروڈکشنز کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں اور ان کا ایک 6 سال کا بیٹا ہے جو پہلے سے ان کے ساتھ ہے۔ عامر خان کی بایوگرافی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، شارٹلی آپ کو اتنا بتا دوں کہ 14 مارچ 1965 کو ممبئی میں پیدا ہوئے تھے عامر خان اور نارسی مونجی کالج سے جناب انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ وہ کام کر چکے ہیں۔ 1973 میں یادوں کی بارات میں انہوں نے کام کیا، 1988 میں قیامت سے قیامت تک انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا۔ مشہور فلموں میں ان کا فلم جو دل آئی تھی 1990 میں، رنگیلا، راجہ ہندوستانی، لگان، دل چاہتا ہے، رنگ دے بسنتی، فنا، گجنی، 3 ایڈیٹس، دھوم 3 اور پی کے اور دنگل، یہ ساری ان کی وہ فلمیں ہیں جن میں انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ اعزازات بھی حاصل کیے۔ ان کو بہت زیادہ ابھی تک جو ہے وہ نیشنل ٹریجر آف انڈیا کے ایوارڈز مل چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایوارڈ سیریمنیز میں جاتے نہیں ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شخصیات جن کو ہم اتنا آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں، جب وہ پرابلمس کو سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ آپ جو بھی سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، اساسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد